یا قاتل نے 13ویں ضرب ماری، غریب کا سر تن سے جدا ہوا، اس نے حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا، سکینہ خیمے کے دروازے پہ آ گئی، زلجنا نے اپنی پیشانی حسین کے لہو سے رگڑی، زلجنا خیمے کی طرف آیا، آواز آئی بی بی حسین کا گھوڑا آ گیا، حسین کا زلجنا ماتم۔ ابھی اختتام مجلس پہ شبیہ زلجنا کی برآمدگی ہوگی۔ میں منت کر کے کہوں گا جب حسین کا رہوار آئے تو یہ خالی نہیں آتا، اس پہ حسین سوار ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے جب زلجنا کی زیارت کرو تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں جھکایا کرو، کیونکہ اس رہوار کے ساتھ ایک دکھیا ماں ساتھ آتی ہے۔ بس وقت آخر مر گیا اکبر، اتر گیا گھوڑے کی زین سے غازی، کوئی نہیں رہا زہرا کے غریب کا، بیابان جنگل دور تک صحرا، کٹی ہوئی لاشیں بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کی بھائیوں کی لاشوں کے درمیان بے بس ہو کے کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ ایک مرتبہ اپنی پھٹی ہوئی آستینوں، اپنے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھا، غریب زہرا کو اپنی یاد بھول گئی، بہن کے خیمے کی طرف دیکھ کے کہتا کوئی ہے جو فاطمہ کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے۔ کوئی ہے جو زہرا کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے۔ صدائے استغاثہ کو بلند کرنے کے بعد حسین آخری سلام کرنے کے لیے بہن کے خیمے کی جانب چلے۔ صبح سے لے کے عصر عشور تک جنازے اٹھا کے تھکے ہوئے حسین نے بہن کے دروازے پہ آ کے رک کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ سلام مدینے میں سائل سوالی مانگنے والے اہل بیت کے دروازے پہ کرتے تھے۔ رسول کی بیٹی نے خیمے کے دروازے پہ کسی سوالی کی آواز سنی، بی بی رو کے کہتی کون ہے جو اس اجڑے ہوئے وقت میں میرے دروازے پہ سوال کر رہا ہے؟ آواز آئی زینب دروازے پہ آ، تیرا حسین تجھے ملنے کے لیے آیا ہے۔ بہن سے مسلح چھوٹا، اٹھی علی کی بیٹی رو کے کہتی حسین تجھے کوئی میرے دروازے پہ اجازت مانگنے کی ضرورت ہے؟ آجا میری ماں کا جایا، آجاؤ میرا حسین۔ جب بہن نے کہا نا حسین اندر آ، رو کے کہتا اس حالت میں آیا یا تو مر جائے گی یا میری سکینہ مر جائے گی۔ شہزادی نے کہا حسین میں نے بڑے صبر دیکھے ہیں، میں نے اکبر کی لاش دیکھی، میں نے عباس کے بازو دیکھے، میں نے قاسم کی گٹھڑی دیکھی، حسین اب بھی کوئی مصیبت رہ گئی ہے؟ یہ کہہ کے زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، منہ کے بال علی کی بیٹی زمین پہ گری، حسین کی پیشانی پہ تیر لگا ہوا تھا، رو کے کہتے ہیں زینب میری پیشانی پہ تیر ہے۔ زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے اندر لے کے آئی، رو کے کہتی تو نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، تو نے غازی کی آنکھ سے تیر نکالا، تو نے اصغر کے علق سے تیر کھینچا، حسین اب تو اکیلا میرے مسلح کے آگے بیٹھ۔ زینب نے تیر پہ ہاتھ ڈالا، آواز آئی آ بہن تیری پیشانی سے تیر کھینچے۔ ماں کا رومال بھائی کی پیشانی پہ باندھا، غریب زہرا نے آخری سلام کیا، یا زینبو یا کلثومو یا رقیتو علیکن منی سلام۔ سیدزادیو میرا آخری سلام۔ یہ کہنے کے بعد حسین نے ایک دفعہ خیمے سے باہر آ کے دیکھا، مقتل پڑھ رہا ہوں فنظر یمینا، دائیں اور بائیں دیکھے حسین نے بے ساختہ چیخ مار کے کہا
اینا علی اکبر، اینا عباس۔ میں سواری کے قریب جاتا تھا، ادھر سے اکبر دوڑتا، ادھر سے عباس دوڑتا، ادھر سے قاسم دوڑتا۔ آج حسین کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے، اتنا کہنا تھا۔ یہ حسین کا سجا ہوا رہوار حسین کے سامنے آیا، سجے ہوئے رہوار کو حسین نے دیکھا۔ حسین کی آواز آئی، مرتجز تیری پشت پہ زین کس نے رکھی، تیری رکابیں کس نے لگائی ہیں؟ یا پیچھے سے ایک برکے والی بی بی کی آواز آئی، مولا میں تیری کنیز حاضر ہوں۔ آواز آئی، کون ہے؟ فرمایا غازی کی بہن رقیہ تیری سواری کو لے کے آئی ہے۔ حسین کی آواز آئی، رقیہ گھوڑے مرد سجاتے ہیں، تجھے کس نے بتایا ہے کہ زین ایسے رکھتے ہیں، رکاب ایسے ڈالتے ہیں؟ روک کے دی، کل رات عباس روتا ہوا میرے خیمے میں آیا تھا۔ روکے گا، رقیہ تو ام البنین کی بیٹی ہے، ہماری ماں ان کے گھر وفا کرنے آئی تھی، کل جب میں نہ رہوں گا میرے حسین کی سواری رقیہ عباس بن کے آ مولا میں تجھے سوار کروں۔ غریب زہرا نے رکاب پہ پاؤں رکھا، حسین پشت مرتجز پہ آئے۔ حسین نے مرتجز کی گردن پہ بوسہ دیا۔ آواز آئی، میرا تیرے سوا اب کوئی نہیں بچا، مجھے غریب کو اکیلا نہ کرنا۔ مرتجز نے سر ہلا کے کہا، مجھے تیری ماں کی عصمت کی قسم، مجھے ایک بار حکم دے، میں لاکھوں کو سموں سے پامال کر دوں۔ غریب کی آواز آئی، مرتجز لڑنا ہوتا میں عباس کو تلوار دے دیتا، لڑنا ہوتا میں اکبر کو حملے کی اجازت دے دیتا۔ مرتجز آج ایسے چل، میری بہن کے خیمے سے دور مجھے لے جا۔ حسین نے مرتجز کو ایڑ لگائی، مرتجز نہ چلا۔ حسین نے پھر ایڑ لگائی، مرتجز نہ چلا۔ غریب زہرا کی آواز آئی، اگر تو خوف زدہ ہو گیا ہے مجھے پشت سے اتار، حسین پیدل چلے۔ مرتجز کی آواز آئی، مولا میری مجبوری ہے، میرے سموں کی طرف دیکھ۔ حسین نے زمین پہ دیکھا، 4 سال کی سید زادی مرتجز کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہہ رہی تھی، تجھے میری قسم میرا بابا نہ لے کے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں۔ نہ مرتجز جس نے شہادت سنی ہائے ہے، نہ رو سکو غریبوں والی شکل بناؤ، اپنے گریبان کھولو، آستینے الٹو۔ زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے، محمد کا بیٹا مارا گیا۔ حسین زمین پہ اترے، حسین نے 4 سال کا قرآن اٹھایا، حسین نے سینے سے لگایا۔ جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو تم ماتم کرنا۔ بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی، نہ بابا، بابا میں تجھے جانے نہیں دوں گی، چل بابا واپس مدینے چلے، چل بابا بقیہ واپس چلے، بابا تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا، بابا تیرے قاتل بڑے ظالم ہیں۔ حسین بیٹی کو لے کے خیمے میں واپس آئے۔ سکینہ میرا لال، میں نے تجھے نماز شب میں مانگا تھا، سکینہ میں نے تجھے بڑا پیار کیا ہے، سکینہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جب تیرے دین پہ مشکل ہوگی میں ہر قربانی دوں گا، سکینہ میں فخر ابراہیم ہوں، سکینہ مجھے مقتل میں جانے دے، سکینہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی، بابا تو خیمے رہ، میں جانوں تیرا اللہ جانے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں سر کے بال کھولتی ہوں، میں رو کے کہتی ہوں میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں زہرا کی پوتی ہوں۔ جب حسین نے دیکھا کہ بیٹی مجھے جانے نہ دے گی، حسین نے آنکھیں بند کر، میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے،
میری بیٹی مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے۔ حسین کے ہاتھوں پہ شہزادی کی آنکھیں بند ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، غریب زہرا نے بیٹی ریت پہ سلائی۔ کئی قدم چلتے رہے، مڑ مڑ کے سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھتے رہے۔ اچھا سکینہ اللہ کے حوالے، اچھا سکینہ اللہ کے حوالے۔ مرتجز کی پشت پہ حسین آئے، 9 لاکھ کے سامنے صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین۔ حسین کی آواز آئی، تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا عباس مارا میں چپ رہا۔ 9 لاکھ قاتلوں کے سامنے غریب زہرا کی آواز آئی، میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے رسول کی پشت پہ دیکھا ہے، میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے مصطفیٰ کی گود میں دیکھا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، میرے لہو کے پیاسے کیوں ہوئے، کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ 9 لاکھ سے آواز آئی، لبغض ابیک، تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے ہیں، تیرے بابے نے بدر اور احد میں ہمارے بڑے نقصان کیے تھے، ہمیں دشمنی ہے تیرے باپ کی ولایت سے۔ حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، فرمایا میرے بابا کی ولایت کے دشمنوں، یہ کہہ کے حسین نے زخمی شیر کی طرح حملہ کیا۔ مقتل کہتی ہے فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عمر ابن سعد نے کہا اس کی سانسیں تھوڑی ہیں، انہوں نے کہا تلوار دیکھ، ہاتھ ایسے چل رہا ہے جیسے علی لڑتا تھا۔ حسین کا ایسا حملہ کہ پہلے حملے میں 1300 کو جہنم میں بھیجا، بھیجنے کے بعد فرات کے کنارے پہ جا کے کہتا اٹھ غازی ضعیف کی جنگ دیکھ، اٹھ غازی مسافر کی جنگ دیکھ۔ یہ کہ دوسرا حملہ کیا، وہاں آیا جہاں اکبر گرا تھا، اکبر کی لاش میں کہتا اٹھ اپنے بوڑھے باپ کا حملہ دیکھ۔ 13 حملے کیے مقتل کہتی غریب زہرا نے، 13 حملے کیے، ہر حملے پہ لاشیں گرا رہا تھا۔ فوج کوفہ کی طرف منہ کر کے بھاگ رہی تھی، بار بار کبھی فرات پہ جاتا، پانی کی طرف دیکھ کے کہتا تم نے اس پانی کے لیے میرا اصغر مارا۔ کبھی عباس کی لاش کو دیکھ کے حملہ کرتا۔ ایسا چاہتے ہو میں صرف زخم سناؤں، زخم سناؤں؟ حسین کتنا زخمی تھا۔ مدینے میں سید الساجدین سے منہال کوفی نے پوچھا تھا، مولا آپ کے بابا حسین کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ منہال نے سوال کیا، سجاد کو غش آ گیا۔ سید غش سے اٹھے، اس نے کہا مولا آپ کے بابا حسین کے بدن پہ کتنے تیر تھے؟ میں زخم پڑنے لگا ہوں، زخم پڑنے لگا ہوں۔ جب 30 دفعہ منہال نے پوچھا مولا آپ کا بابا کتنا زخمی تھا، مقتل کہتی ہے سید الساجدین نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری، نگینے کو دیکھا اور غش کھا گئے۔ اسے کہا مولا میں زخم پوچھ رہا ہوں، آپ نگینہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا منہال اس نگینے جتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی، میرے بابا کے بدن پہ تیروں میں تیر تھے۔ میں مقتل سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، ایک روایت مقتل سے پڑھنے لگا ہوں، ان زیارتوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے تیرے گریے، تیرے ماتم، تیرے رونے کے لیے، تیرے تڑپنے کے لیے ان زیارتوں کی قسم کھا کے مقتل سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ مقتل کہتی ہے کہ حسین کا ہی قاتل کہتا ہے جب میں غریب زہرا کے پاس گیا، حسین کے بدن پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے، مجھے حسین کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا جب میں نے دیکھا کہ حسین نماز کے لیے بیٹھے ہیں، وہ کہتا میرے جسم سے روح کانپنی شروع ہو گئی۔ حسین کے سینے پہ ایک اتنا بڑا زخم تھا کہ پیچھے کا لشکر مجھے آگے سے نظر آ رہا تھا۔ مشرق کی ہوا مغرب کو نیزوں پہ نیزے، تیروں میں تیر، گر گیا زین سے، فاطمہ کا قرآن زین سے زمین پہ گرا۔ اب میں زیارت ناحیہ سے امام کا نوحہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام فرماتے میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم میں، میرا بھائی یہ سر سے کیپ اتار لے، یہ سر سے کیپ اتار، غریبوں کی طرح بیٹھو، آج غریبوں کی طرح بیٹھو۔
میرا 12واں زیارت ناہیہ میں کہتا میرا سلام ہو میرے اس مظلوم پہ جس کو عرب کے لوگوں نے ہر ہتھیار سے مارا. جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر سے مارا، جس کے پاس کمان تھی اس نے کمان سے مارا. کوئی سید بیٹھا ایک لمحے کے لیے کانوں پہ ہاتھ رکھنا. میرا 12واں زیارت ناہیہ میں کہتا میرا سلام ہو میرے اس غریب پہ جسے لاٹھیوں سے مارا گیا ہے، جسے چھڑیوں سے مارا گیا ہے، جسے پتھروں سے مارا گیا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا، حسین کے زخموں پہ لگانی شروع. غریب زمین پہ آ چکا تھا. گرتے ہوئے حسین نے کہا اللہ اکبر. نبیوں کے جسم کانپے، آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے. نوح نے چہرہ پھیر لیا، ابراہیم نے کہا چل اسماعیل واپس چلے، یعقوب نے کہا یوسف یہ اور ہیں ہم اور ہیں. نبی کربلا کے ٹیلے سے اتر رہے تھے یا حسین کی نماز کا آخری سجدہ آیا. جب سجدہ آیا ادھر سے شمر کو چلتا ہوا مصطفیٰ نے دیکھا، آواز آئی چل علی واپس چلے، حسین کا قاتل آ رہا ہے. جب رسول اور علی کربلا کے ٹیلوں سے اترے، حسین نے سجدے میں کہا یا اماں تو نہ جانا، بیٹے کی ضربیں دیکھ میری ماں فاطمہ. یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ. یہ جو شکر کی نماز میں کبھی دایاں رخسار کھا کے شفا پہ رکھتے ہو، کبھی بایاں رخسار رکھتے ہو، یہ سنت حسین ہے. حسین کبھی دائیں دے کے کہتا یا اللہ ہو یا رب ہو یا سیدہ. اماں تو نہ جانا، اماں میرے پاس بیٹھ، اماں بیٹے کی ضربیں دیکھ. ماں کی آواز آئی میں گود میں تیرا زر لے کے بیٹھی. سن لو گے شہادت، سن لو گے شہادت. میں نے پہلے آنے والے قاتل نہیں پڑھے، میں آخری قاتل پڑھ رہا ہوں. یہ ملعون آیا. حسین کہاں گرے ہوئے تھے؟ جہاں آج مقتل ہے وہاں. میں 5 سال سے کربلا میں رہ رہا ہوں. میں نے ایک ایک روایت کو کھولا ہے. جہاں مقام صاحب الزمان ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہاں زیارت ہوتی ہے امام کی. جب بھی امام سے پوچھا گیا مولا اب یہاں کیوں آتے ہیں، مولا نے فرمایا یہ میرے جد کے گرنے کی جگہ ہے. حسین جب گھوڑے سے گرے تو جہاں آج مقام صاحب الزمان ہے وہاں اب اپنی آنکھوں میں کربلا لے کے آ. کہاں مقام صاحب الزمان، کہاں مقتل. اب مجھ پہ سوال کرو یہاں سے وہاں تک حسین کیسے گیا؟ حسین تو دور جا کے گرے تھے تاکہ میرا قتل بہن نہ دیکھے، تاکہ میری ضربیں میری بیٹیاں نہ دیکھیں. حسین تو ٹیلے کے پیچھے جا کے گھوڑے کی زین سے گرے تھے. شمر ملعون قریب آیا آگے کہتا مجھے خبر ہے تو ٹیلے کے پیچھے اس لیے بیٹھا ہے تاکہ تیرا قتل تیری بہن نہ دیکھے. میں نے پر جانا ہے اور میں نے چلے جانا ہے، تو جان اور بی بی زہرا جانے اور تیری آنکھ آنسو جانے. میں غلط پڑھوں مجھے حسین معاف نہ کرے. اس ملعون نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. اس نے حسین کے بدن کو مقتل کی طرف لے کے گیا. کہتا آ تجھے تیری بہن کے خیمے کے سامنے لے کے جاؤ. حسین کے پیچھے ایک کالے برقعے والی بی بی دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی اور اس کی زلفوں سے ہاتھ نکال، اور میرا لاڈلا بیٹا، اور میں نے چکیا پیس.
ہائے حسین، ہائے حسین. یہ لے گیا جہاں آج مقتل ہے، وہاں جا کے اس نے زخمی حسین کو زمین پہ گرایا، گرا کے خیموں کی طرف دیکھا. سانس لے کے اگلا جملہ سنا، سانس لے کے. تم انسان ہو، مر جاتے بندہ. حسین کی شہادت بڑی دردناک ہے. جہاں آج مقتل ہے وہاں حسین کو زمین پہ گرایا، خیمے کی طرف دیکھا تھا. اس کی بہن کون ہے؟ یا ایک خیمے کا پردہ اٹھا، آواز ہے اماں فضا. یہ کس کی آواز ہے؟ فضا کی آواز ہے. بی بی بھائی قتل ہونے لگا ہے. فضا نے پردہ گرایا. زینب رو کہتی فضا ہٹ درمیان سے. میں نے بابے کی ضرب دیکھی ہے، میں نے ماں کا پہلو دیکھا ہے، اور میں نے حسن کے جنازے سے تیر دیکھے. مجھے میرے حسین کی شہادت دیکھنے دے. دعا کرو اللہ کسی بہن کو ایسا وقت نہ دکھا. میں نے ہسپتالوں میں دیکھا ہے، بھائی کی آخری سانسیں ہوں، ڈاکٹر کہتے بہن کو باہر لے جاؤ. مرتا ہوا بھائی بہنیں نہیں دیکھتی. عالیہ کی آواز آئی مجھے بھائی کا قتل دیکھ. ادھر سے زینب خیمے کے دروازے پہ آئی. حسین کی آواز آئی زمین نیچی ہو، نیچی ہو. زمین جھکنا شروع ہوئی. زینب نے دیکھا حسین نظر نہیں آیا. زینب کی آواز آئی زمین اونچی ہو. زمین اٹھنی شروع ہوئی. حسین کی آواز آئی میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں زمین جھک. آواز آئی میں کیا کروں، تو وہ امام ہے، وہ علی کی بیٹی ہے، مجھے بتا میں بھائی کی مانوں یا بہن کی مانوں. حسین نے آنکھیں بند کر جو زینب کہے وہ کر، جو زینب کہے. لو جی میں ضربیں پڑھنے لگا ہوں، میں ضربیں شروع کرنے لگا ہوں. جو نہیں رو سکا اب اس آخری لمحہ ہے، تیرے لیے گریے کا سبب پیدا کرنے لگا ہوں. زمین اونچی ہوئی، جسے آج کہتے ہیں ٹیلہ زینبیہ. بہن بھائی کا سجدہ دیکھ رہی تھی. حسین نے پیشانی سجدے میں رکھ دی. حسین سجدہ کرتا گیا، ظالم خنجر کو دیکھتا رہا. اس نے دیکھا کہ حسین تو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. میں اب کیا کروں، ہے اتنا درد، میں کیسے کون سا زخم میں چھپاؤں، کون سا درد چھپاؤں. جب اس نے دیکھا نا کہ حسین سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، مقتل کہتی ہے یہ حسین کی پشت پر سوار ہوا. اس نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. غریب زہرا کا سر سجدے سے اٹھا. اس نے پہلا خنجر گردن پہ رکھا، دیکھ کے کہنے لگا ایسے ماروں گا تجھے تکلیف کم ہوگی. اس نے غریب کا سر سجدے میں رکھا. میرا بارواں کہتا میرا سلام اس غریب پہ جسے پسے گردہ زبا کا لفظ نہیں ہے، زبا کا لفظ نہیں ہے. عربی زبان میں اتنا درد ہے، ہمارے پاس تو اردو میں اس کے علاوہ لفظ نہیں ہے. عربی زبان میں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو شہرک سے، کیونکہ جلدی سے جان نکلے، تکلیف نہ ہو. لیکن جب ذبح ہو جاتا ہے اب گوشت ضربوں سے کاٹا جاتا ہے. اس کے لیے جو عرب میں لفظ استعمال ہوا ہے نا، میرے بارہویں نے زیارت ناہیہ میں کہا میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پہ جس سے ذبح نہیں کیا گیا، جس کی گردن کو کاٹا گیا.
ضربیں مارنی شروع کی. اس نے پہلی ضرب ماری, حسین کی گردن سے لہو نہ آیا. اس نے دوسری ضرب ماری, حسین کی گردن سے لہو نہ آیا. 12 ضربیں چل چکی تھیں. یا قاتل نے اپنا چہرہ حسین کے قریب کیا, رو کے کہتے اختیار امامت نہ دکھا. حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگا اختیار امامت نہ دکھا, معجزے نہ دکھا, کتنی دیر تو اپنی گردن کو روکے گا. حسین کی آواز آئی, اپنی آنکھیں پیچھے کر, میں تیرا قتل آسان کرواؤں. اس نے چہرہ پھیرا. حسین کی آواز آئی, اماں ہاتھ اٹھا لے, اماں زہرا ہاتھ اٹھا لے. یا قاتل نے 13ویں ضرب ماری, غریب کا سر تن سے جدا ہوا. اس نے حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا. سکینہ خیمے کے دروازے پہ آ گئی. ذوالجناح نے اپنی پیشانی حسین کے لہو سے رگڑی. ذوالجناح خیمے کی طرف آیا. آواز آئی, بی بی حسین کا گھوڑا آ گیا, حسین کا ذوالجناح. ماتم حسین.